السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج کا دن بھی بہت ساری خبروں سے بھرپور رہا. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئینی طور پر اپنی اکثریت کھو چکی ہے، لیکن وہ یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ وہ اکثریت کھو چکی ہے اور وہ کسی معجزے کی امید میں ہیں. ان کی امیدیں کیا ہیں اور وہ کیوں استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ جو ایک مبینہ خط ہے اس کو پبلک کرنے سے روک دیا ہے. پھر جناب عثمان بزدار صاحب جن سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، سنا ہے کہ وہ آج ان کا آخری دن ہے اور کل گورنر صاحب ان کا استعفیٰ منظور کر لیں گے اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں واپس تونسا شریف روانہ ہو جائیں گے. اور پھر کچھ اور بھی خبریں ہیں، مثلاً کچھ اعلیٰ عسکری حکام کی وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ سے دلچسپ شیئر کر لیں گے کہ یہ چودھری پرویز علیہ صاحب والا معاملہ ہے وہ کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے کون ہے اور وہ بندہ کدھر گیا جس نے پرویز علیہ صاحب کو اور مونا علیہ صاحب کو چکر دیا تھا. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارا کوئی جو ہی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، ایم کیو ایم کی طرف سے جب یہ اعلان کیا گیا ہے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور ان کے دونوں وفاقی وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کے بعد سے کچھ اچانک بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. اسلام آباد کی بیوروکریسی میں ایک قسم کی تھرتھلی مچی ہوئی ہے. ہم نے اب سے 4-5 گھنٹے قبل ایک ولاگ ایمرجنسی میں کیا تھا اور آپ کو یہ آگاہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت تک آئینی طور پر اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو وزیر اعظم کا مبینہ طور پہ پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا. ان کی سیکیورٹی میں اچانک ہی بغیر اعلان کیے اضافہ کر دیا گیا ہے اور جو وفاقی بیوروکریسی ہے جو اس ملک کا نظام چلاتی ہیں، فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ جوک در جوک اس وقت شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی آئندہ کی حکمت عملی پوچھ رہے ہیں یا ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں یا کیسے اب معاملات کو چلانا اس حوالے سے ہدایات لینا شروع کر دیں. عملاً عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ گرپ اپنی کھو چکے ہیں اور اس وقت سچویشن اسلام آباد میں ایسی کہ ہر 1 گھنٹے بعد ایک نئی افواہ اڑائی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے جناب وزیر اعظم صاحب ایمرجنسی لگانے لگے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دینے لگے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے 2-3 ایسے کام کیے جو کہ انہوں نے اناؤنس کر کے پھر ان کو یا تو منسوخ کر دیا یا پھر ان کو تاخیر کا شکار کیا. ایک تو انہوں نے یہ پہلے اعلان کیا گیا وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب آج جو ہیں وہ کچھ صحافیوں کو مدعو کریں گے اور ان کو وہ خط دکھائیں گے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو روکا ہے. اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات وہ منسوخ کر دیا. اس کے بعد پھر 2-3 گھنٹے بعد کچھ صحافیوں کو وہاں پر بلایا گیا اور ان کو جو ان کے پسندیدہ صحافی ان کو بلایا گیا اور ان کو جو ہے وہ خط پھر بھی نہیں دکھایا گیا اور یہ ان کے مدرجات جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کیے گئے. وہی مدرجات شیئر کیے گئے ہوں گے جو پہلے وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس کے مدرجات جو ہیں کہ دھمکی کس نے دی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے، دھمکی کون دے رہا ہے یہ بھی نہیں بتا سکتے، دھمکی کب دے رہا ہے یہ بھی نہیں بتا سکتے، اس خط کے نتائج کیا ہوں گے یہ بھی نہیں بتا سکے. لیکن جنہیں دھمکی لوائی ہے ادھر نواز شریف ہے، اس کا جو کل والی پریس کانفرنس کا مختصر نتیجہ وہی تھا اور وہی آج کا بھی ان کی میٹنگ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے خط بھی نہیں دکھایا، مدرجات بھی نہیں بتایا اور بس کچھ اتنا سے ہی بتا دیا کہ جی تو پیچھے نواز شریف ہے. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کریں گے شام 6 بجے. اس کے بعد سینیٹر فیصل جاوید کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جناب وہ ان کا جو خطاب ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اس دوران کچھ اور بھی خبریں چلی گئی جی، شاید آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے اور پہلے تو اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن بعد میں تصدیق ہوئی کہ ایسی کو ملاقات ہوئی ہے. اور پھر فواد چوہدری صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے جو میڈیا سے ٹاک کی اس میں بھی انہوں نے لفظ اعلیٰ عسکری حکام استعمال کیا. انہوں نے آرمی چیف سے ڈی جی آئی سے لفظ استعمال نہیں کیا. ہم بھی وہی استعمال کریں گے کہ انہوں نے کہا جی کہ آج کے دن میں 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ان سے ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آج وہ خبر آئی اچانک ابھی سے آپ سے تھوڑی دیر قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو روکا جائے کہ وہ جو خط ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ پبلک نہ کریں اور اس کا اپنی مبینہ طور پر سیاست میں استعمال نہ کریں اور وہ جس طرح کے ان کے ارادے لگ رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے. تو اس کی آج سماعت ہوئی تھی جس میں ہائی کورٹ نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا ہے
کہ جناب آپ اپنے جو آپ کا حلف نامہ ہے اس حلف کا حوالہ دیا گیا بطور وزیر اعظم، جو آپ نے حلف اٹھایا تھا اس میں آپ نے کوئی بھی ایسی چیز آپ پبلک نہیں کر سکتے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ضمن میں آتی ہو، جس سے ملکی مفاد وابستہ ہو، جس سے قومی راز وابستہ ہے، ایسی کوئی چیز آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ اور پھر ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ وزیر اعظم صاحب ایسا نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ ہم بلا جواز وزیر اعظم صاحب کو یہ خط پبلک کرنے سے روکنے کا حکم نہیں جاری کر رہے، بلکہ ان سے یہ امید ظاہر کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ انہیں درخواست نمٹا دی، لفظ نمٹا دی کا استعمال کیا گیا، ایکسیپٹ کا بھی استعمال نہیں کیا گیا، اور مسترد کا بھی لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ نمٹا دی گئی ہے، ایک ڈائریکشن دے دیا ہائی کورٹ نے، اور ایک بتا دیا وزیر اعظم کو یاد دلا دیا کہ جناب آپ کا حلف کیا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اس معاملے کی طرف جو وزیر اعظم صاحب کی اکثریت کے والے سے میں نے عرض کی تھی کہ وہ آج شام کو سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں متحدہ اپوزیشن نے اپنا ایک شو آف پاور کیا۔ اس شو آف پاور میں اہم بات یہ تھی کہ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے 172 اراکین اسمبلی کی ضرورت ہے، لیکن آج شام کو جو فگر وہاں پر موجود تھا ان کی تعداد 196 تھی، یعنی کہ جو مطلوبہ تعداد ہے اس سے بھی بہت سارے لوگ زیادہ اپوزیشن کے پاس اس وقت موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ تعداد 200 سے تجاوز بھی کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم معاملہ یہ کہ جو کل رات کو ایم کیو ایم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا حکومت کے ساتھ، اور آج شام کو 4 بجے انہوں نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور اناؤنس کر دیا کہ جی ہم اب حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی خط لکھ دیا، 2 وفاقی وزراء کے استعفے بھی انہوں نے بھجوا دیے وزیر اعظم صاحب کو، اور وہ اوپنلی ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ۔ اچھا، اب اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ عملاً تو حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے۔ یہاں پہ میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے طریقے ایسے تھے کہ جس سے یہ حکومت کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ وہ کون سے طریقے ایسے ہیں کہ اگر ایک بھی اتحادی، اب تو خیر باپ والے بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، ایم کیو ایم بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئی، انہوں نے اناؤنس کر دیا، اور 5-6 جو سنگل اراکین اسمبلی تھے وہ بھی مل گئے، اور جو ان کے اپنے پارٹی کے منحرف اراکین تھے وہ تو خیر پہلے سے ہی ملے ہوئے تھے اپوزیشن کے ساتھ۔ تو اگر آئینی طور پر 172 کا فگر پرائم منسٹر کو حاصل نہیں رہتا، جو کہ اب سے پہلے ان کا جو فگر تھا وہ 178 تھا جن کی حمایت ان کو حاصل تھی، اور اگر کوئی بھی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ نہ آتا، تحریک عدم اعتماد بھی واپس لے لی جاتی، اور فلور کراسنگ کے قانون کی وجہ سے جو منحرف اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہ دیتے، تب بھی اگر وہ صرف اپنے عہدوں سے ریزائن بھی کر دیتے، اگر 15 لوگ یا 20 لوگ یا 25 لوگ، تب بھی وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم رول اس صورت میں بھی ہونا تھا، اور اس وقت جو پاکستان کے اندر موجودہ صورت ہے اس میں بھی بنتا ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب کا، جو کہ وزیر اعظم صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن عارف علوی صاحب بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے اسد کیسر ہی ہیں۔ بہرحال آج سندھ ہاؤس میں جو لوگ موجود تھے ان میں بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے۔ ایک تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تھے، وہ جناب آپ کو پتہ 2-3 دن قبل ہی اپنی تیسری بیگم صاحبہ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور ان کے جناب ساتھ رہنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج وہ سندھ ہاؤس پہنچے ہوئے تھے اور اپوزیشن کو انہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور سریعام اپوزیشن کے ساتھ وہاں پہ جا کے بیٹھے، جو انہوں نے شو آف پاور کیا اس کا حصہ وہ بنے۔ پھر فواد چوہی صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، جیلم کے رہنے والے ہیں، ان کے جو کزن ہیں، ان کے جو چچا زاد ہیں، چچا زاد ہیں یا تایا زاد ہیں، بہرحال جو چودھری فرخ الطاف صاحب نے، سابق گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین صاحب کے صاحبزادے چودھری فرخ الطاف صاحب اور جویریہ ظفر، وہ بھی اپوزیشن میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ بھی سندھ ہاؤس میں موجود تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مکمل طور پر جو کھیل ہے، یہ فگرز کا، نمبرز کا جو کھیل ہے، اس پہ اپوزیشن کی مکمل طور پہ ایک گرپ موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں کی رٹ موجود ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور آخری بال تک کھیلوں گا، آخری دن تک کھیلوں گا۔ سینیٹر اعجاز چودھری جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم تو اس دن شو کر لیں گے، ہمارے پاس اکثریت ہے، اگر ہم تو ریزائن نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا جی، میزبان نے ان سے کہا کہ آپ کس امید پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انتظار کریں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے کہ جی سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا کہ گیم ہمارے حق میں پلٹ جائے گی۔ اب سپریم کورٹ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے رکین اسمبلی کو کہ آپ جا کے وزیر اعظم کو ووٹ لازمی کریں، وہ تو اس وقت اگر جو منحرف اراکین ہیں وہ نہ بھی رہیں تو تب بھی اپوزیشن وہ اس کھیل کو عملاً ختم کر چکی ہوئی ہے۔ بہرحال اب حکومت اپنی کوششیں تو ضرور کرتی ہے،
پھر فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب وہ جو اصل میں تو وزیر اعظم صاحب کے جو ہیں وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، وہ جب حکومت میں نہیں بھی تھے تب بھی وہ پی ٹی آئی کے اسٹیٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو سینیٹر بھی بنایا گیا. وہ آج کہہ رہے تھے میڈیا سے گفتگو میں کہ جی 100% جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کامیابی حاصل کریں گے. اچھا، خود عمران خان صاحب نے جو ملاقات کیا صحافیوں سے، اس میں صحافیوں نے جب ان سے سوال کیا کہ جی آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ اس عدم اعتماد سے بچ نکلیں گے، تو انہوں نے کہا جی مجھے 80% امید ہے. یعنی خود عمران خان صاحب 80% کہہ رہے ہیں، جبکہ فیصل جاوید صاحب 100% کہہ رہے ہیں. اور فیصل جو سینیٹر جاز چودھری وہ تو پہلے سپریم کورٹ سے اپنی ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، جو چیئرمین سینٹ ہے صادق سنجرانی، انہوں نے بھی اپنے ایک قریبی دوست کو یہ بات کہی کہ جی 50% امکان ہے کہ عمران خان صاحب بچ جائیں، 50% امکان ہے کہ نہ بچیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب، جن کے اپنے کزن سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آپ کو لگ رہا ہے گنتی میں کے پیچھے ہیں، لیکن وہ ہیں نہیں. جب تحریک عدم اعتماد کا دن آئے گا تو اس وقت وزیر اعظم صاحب کے خلاف ووٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. خیر، اب یہ سیاست کی بات ہے، ہم تو وہ بات کرتے ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہے، یا جو ہم جس کو ہم تجزیہ کرتے ہیں، یا جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کسی بھی صورت اس وقت ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بچ سکیں. ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری اہم شخصیات نے وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر جناب ایک سٹوری بھی آپ کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں گا. سٹوری یہ ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کاف لیگ نے رات کو دعائے خیر کی، اور صبح پرویز الہی صاحب اگلے دن اور مونس الہی صاحب وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچ گئے اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن گئے. یہ ساری گیم اور کہانی ہوئی کیا ہے، اس بارے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ مونس الہی صاحب کو ایک ٹیلی فون گیا کسی صاحب کا، جو کہ دراصل اب کسی مطلب حاضر سروس نہیں ہے اور اپنے عہدے پہ موجود نہیں ہیں، اور وہ فون جناب کروایا ان کو مبینہ طور پہ فیصل واؤڈا صاحب نے. اور انہوں نے ان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو گیا، آپ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائیں اور وہ آپ کا انتظار کریں، جیسا پی ایم صاحب کہتے ہیں ویسے کر لیں. تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بتایا، یہ دونوں باپ بیٹے دوڑے دوڑے وہاں پہ گئے اور انہوں نے حامی بھر لی، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، تسی سائڈ نال لو. اب وہ ساتھ ہو گئے، لیکن اپنی پارٹی بھی ان کے ساتھ پوری نہیں کی. تو یہ جناب وہ کہانی ہوئی تھی. اس کے بعد سے جب تلاش کیا گیا کہ جناب وہ بندہ کدھر گیا جس نے فون کروایا تھا اور جس نے بات کروائی تھی، تو وہ فیصل واؤڈا صاحب. تو فیصل واؤڈا صاحب اس کے بعد سے کسی کو مل نہیں رہے، نہ وہ وزیر اعظم صاحب کو مل رہے ہیں، نہ وہ پرویز الہی صاحب کو مل رہے ہیں، اور نہ ہی وہ دیگر تلاش کرنے والے لوگوں کو مل رہے ہیں. موبائل شوبائل بند کر کے مبینہ طور پہ وہ غائب ہوئے ہیں. تو یہ بھی بہرحال ایک وجہ کہتے جاتے جاتے بھی فیصل جاوید صاحب نے ایک رونق لگوا لی ہے چودھری صاحب کی، جسے کہتے ہیں نا توئی لوا لیا. ساری عمر کی ان کی کمائی تھی کہ جی چودھری بڑے وزیردار ہیں، وہ ساری وزیرداری جو ہے اس کا پول کھول کے فیصل واؤڈا صاحب غائب ہو گئے ہیں. تو اچھا، فیصل واؤڈا صاحب تو غائب ہو گئے، لیکن پرسوں کا یہ اعلان ہوا ہے کہ جی وہ مستعفی ہو چکے ہیں. عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم کو انہوں نے دے دیا استعفیٰ، لیکن آئینی طور پہ چونکہ وہ گورنر صاحب کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس وقت تک جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وقت تک تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہی ہیں. لیکن آج اس میں تازہ خبر یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے آج الوداعی ملاقاتیں کی، اپنے کابینہ کے اراکین سے وہ ملے ہیں، صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان سے ملے ہیں، اور جو باقی جو سرکاری اعلیٰ افسران ہیں ان سے انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کر لی ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ جناب وہ استعفیٰ وزیر اعظم صاحب نے گورنر پنجاب کو بھیج دیا تاکہ وہ آفیشلی اس کو ایکسیپٹ کر کے اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے اپنی کارروائی کا آغاز کریں. اور یہ توقع کی جاری کہ کل کسی بھی وقت صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت تک گورنر پنجاب جو ہیں وہ استعفیٰ منظور کر لیں گے، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا اس کی گیم شروع ہوگی، اور یہ بہت دلچسپ گیم ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.